لیڈر ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو آداب۔ آج ہم ایک دکھ کی خبر کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ وہ دکھ کی خبر جو پورے پاکستان میں دکھ لے آئی ہے وہ ہے کوہاٹ روڈ پشاور پہ دیر کالونی میں ایک مسجد اور مدرسے میں بم کا دھماکہ، جس میں صبح 8:30 بجے 40 بچوں سمیت 112 لوگ زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ 8 افراد جو ہے وہ جاں بحق یا شہید ہو گئے ہیں۔ حملے کی یہ ذمہ داری ابھی تک کسی بھی دہشت گرد یا وارئر گروپ نے قبول نہیں کی، لیکن واقعات کی تفصیل میں بتایا گیا ہے کہ آج صبح 8:30 بجے جب مدرس اپنے بچوں کو درس دے رہے تھے تو مدرسے میں ایک شخص آئے اور انہوں نے ایک بیگ یا تھیلا ان کے درمیان میں رکھا اور خود چلتے بنا، اور واپس جیسے ہی باہر نکلا تو یہ دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے سے مدرسے کے مدرس جناب رحیم اللہ اور باقی لوگ محفوظ رہے، لیکن اس مدرسے میں جس میں 1000 لوگوں کے بیٹھنے کی یا نماز پڑھنے کی گنجائش ہے یا درس سننے کا انتظام موجود ہے، اس میں 112 لوگ جو ہیں صبح 8:30 بجے زخمی ہو چکے ہیں، جن میں 40 بچے ہیں۔ ان بچوں میں زیادہ تر جھلسے ہوئے ہیں اور لیڈی ریڈنگ ہسپتال نے ان بچوں کو برنس وارڈ میں اور ناک کان اور گلے کے وارڈ میں شفٹ کر دیا ہے۔ پاکستان بھر کے تمام حکومتی اداروں نے، پاکستان بھر کے تمام صوبوں کے انتظامی عہدیداروں نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں صرف اس واقعے پہ مذمت ہی نہیں کرتا، لیکن آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تمام دہشت گردوں کو کفر کردار تک پہنچانے میں اپنا پورا کردار ادا کروں گا۔ اس سلسلے میں خیبر پختونخوا کے انسپکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے جب میڈیا سے بات کی تو انہوں نے انکشاف کیا کہ اس واقعے کے حوالے سے پولیس نے تیز حکمت عملی اپناتے ہوئے پورے صوبے میں جہاں جہاں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں یا ان کے تعلقات ہیں، اس حوالے سے ہم نے دیر اور باجوڑ میں گرفتاریاں کی ہیں۔ انہوں نے کہا، جب ان سے پوچھا گیا کہ پی ڈی ایم کے جلسے کے سے پہلے پشاور اور اس سے پہلے کوئٹہ اس میں تھریٹ الرٹ تھا، تو آج یہ واقعہ کیوں کر پیش آیا، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عام طور پر تھریٹ جو ہے وہ پورے پشاور اور پوری کوئٹہ کے لیے تھا، اور کوئی خاص جگہ یا کوئی خاص مسجد یا امام بارگاہ اس ٹارگیٹ کا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کہاں یہ حملہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم نے عمومی طور پر وہ تمام نازک ٹارگیٹس پہ کوشش کی کہ ادھر چوکسی بھی بڑھائیں، سختی بھی بڑھائیں، اور پولیس کا پیٹرولنگ بھی بڑھائیں۔ تو ہم نے وہ ساری کوششیں کی، لیکن یہ واقعہ جو ہے کوہاٹ روڈ پہ آج سرزد ہوا ہے، جس کا ہمیں افسوس بھی ہے اور ملال بھی ہے، اور ہم اس بارے میں جلدی جو ہم نے گرفتاریاں کی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اہم گرفتاریاں ہیں، اور ان گرفتاریوں کے حوالے سے ہم جلدی آپ کے سامنے پھر آ جائیں گے۔ جب میڈیا نے ان سے پوچھا کہ ہمیں ان کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، تو اس بارے میں ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے بتایا کہ وہ ذاتی طور پر اس خیال کے رہے ہیں کہ دوران تفتیش کوئی بھی بات باہر نہیں جانی چاہیے، اس کا تفتیش پہ اور انصاف پہ اثر پڑتا ہے، لہٰذا یہ چونکہ میڈیا سے یا کسی سے بھی چھپائی نہیں جائے گی بات، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوران تفتیش ایسی بات کے حوالے سے کوئی بھی انکشاف یا کوئی بھی باتیں باہر نہیں جانی چاہیے۔ اس حوالے سے پشاور یا کوئٹہ یا پی ڈی ایم کے جلسے، اس حوالے سے یہ تھریٹس جو ہے وہ ایک زمانہ جنرل پرویز مشرف کے زمانوں میں ہوتا تھا کہ پہلے تھریٹس آتی تھی، اس کے بعد واقعی تھریٹس پہ عمل بھی ہو جاتا تھا، اس کے بعد واقعی جلسوں میں بہت سارے لوگ اپنے بازو، ٹانگوں اور جانوں کو کا نذرانہ دیتے تھے، چاہے وکلاء کی تحریک ہو، چاہے ججز کو بحال کرنے کی تحریک ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے دوسرے عوامی نیشنل پارٹی ہو، ان سب نے اپنے اپنے جلسوں اور جلوسوں میں کئی ایک اپنے لیڈر جو ہیں وہ گنوائے ہیں۔
حتیٰ کہ محترمہ بینظیر بھٹو جو 2 دفعہ وزیر اعظم رہیں اور تیسری دفعہ وزارت عظمیٰ کے لیے اپنے الیکشن ورک میں موجود تھیں، ان کو سر عام سر شام گولیوں اور بموں سے قتل کیا گیا تھا 27 دسمبر کو۔ تو یہ واقعات تو تھریٹ کے حوالے سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن آج کے واقعے پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام انتظامی جو جہتیں ہیں اور تمام جو انتظامی ستون ہیں، ان سب نے اس دہشت گردی کے واقعے کو برملا اظہار کر کے نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ کہا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اس بارے میں جلدی اقدامات کرے اور لوگوں کو گرفتار کرے جو بھی اس کے پیچھے ہیں، جنہوں نے بھی یہ کارروائی کی ہے۔ آج اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ جتنا ٹائم بھی عمران خان حکومت میں رہے گا اب اتنا ہی نقصان بڑھتا جائے گا، لہٰذا ملک کی معاشیات کو اور ملک کے پورے ڈھانچے کو ضروری ہے کہ سلامت رکھا جائے اور جناب عمران خان کو برخاست کیا جائے۔ آج اس سلسلے میں جناب عمران خان کی صوبائی پارٹی خیبر پختونخوا کے رہنما شوکت یوسفزئی صاحب نے کہا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے اس کے تانے بانے بھارت اور افغانستان سے ملتے ہیں، اور افغانستان ایک طرف پاکستان سے امن کرنے کی بات کرتا ہے اور عالمی امن کر کے خطے میں پرامن خطہ بنانے کی بات کرتا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ دشمن کے عزائم کے ساتھ مل کے ہمیں نقصان پہنچاتا ہے اور ہمارے بچوں پہ اور ہمارے مدرسوں پہ حملہ کرتا ہے۔ یہ انتہائی اہم بیان ہے، اور شوکت یوسفزئی جو صوبائی کابینہ کے ممبر بھی ہیں اور تحریک انصاف کے اہم ترجمان بھی ہیں، ان کی طرف سے یہ اس بیان آنے کے بعد یہ ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان کا وزیر خارجہ یہ ساری بات کہے جو شوکت یوسفزئی صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ جس خارجی معاملے کو شوکت یوسفزئی صاحب نے ٹچ کیا ہے یہ اصل میں جناب شاہ محمود قریشی کو ٹچ کرنے کا ہے، لہٰذا شاہ محمود قریشی کو اپنے سارے کام چھوڑ کے شوکت یوسفزئی صاحب کے اس بیان کی روشنی میں اپنا بیان دینا چاہیے، اور جہاں جہاں بھی واقعات ہوئے ہیں ان حوالوں سے کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان میں ایک بھی آدمی جو ہے وہ اس کی زد میں نہ آئے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب محمود خان نے اس سلسلے میں جاں بحق ہونے والے شہید ہونے والے 8 افراد کے لواحقین کے لیے 5 لاکھ روپے اور زخمی ہونے والے تمام افراد کے لیے 2 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ ان زخمیوں میں وہ 40 بچے بھی ہیں جن کی عمریں 12 برس سے کم ہیں۔ وہ 12 برس کے کم عمر بچے والے جب علمند پڑھتے ہوں گے اس وقت یہ جب دھماکہ ہوا ہوگا، اس وقت آپ سوچیں کہ پاکستان میں جب دہشت گردی ہوتی ہے تو ہم علمند کے بعد اگلا لفظ بھی پورا نہیں کر سکتے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ کم از کم ہم اگلا لفظ پورا کرنے کی جو کوششیں ہیں اس میں ہماری مدد کریں۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ لیڈر ٹی وی کے ساتھ پھر کبھی حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔